ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਰਟੀਸੀਪ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਰਟੀਸੀਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਿਆ مشتمول یعنی کہ کوئی چیز پرفیکٹ کہتے ہیں ایسی چیز کو جو کامل ہو نا مکمل ہو پرفیکٹ دس اس کا آرٹیکل ہے پارٹیسپ کا دس پارٹیسپ پرفیکٹ مٹل ووٹ ڈے فیگانگن ہائٹ یعنی کہ درمیانی لفظ مٹر آخدے نے درمیان نو تو مٹل آخدے نے درمیانی لفظ نو ڈیا اس کا فیگانگن ہائٹ ہے اس کا مطلب ہوگا کا ٹھیک ہے ڈی ڈیا بن جائے گا مٹل ووٹ ڈے فیگانگن ہائٹ کیونکہ یہاں پر گینیٹیو جو ہے نا اس کی وجہ سے مٹل ووٹ ڈیا فیا گانگن ہائٹ فیا گنگن ہائٹ فیگانگن ہائٹ کہتے ہیں ماضی کو یعنی کہ گزرے ہوئے وقت کو نا تو یہ ماضی کا درمیانہ لفظ بھی کہلواتا ہے کیا دس پارٹیسپ پرفیکٹ آگے لکھا ہوا ہے auch das Partizip Perfekt بریکٹ میں لکھا ہوا Mittel Wort der Vergangenheit besitzt Eigenschaften eines Verbs und eines Adjektivs کہ یہ خصوصیات رکھتا ہے eines ایک Verbs فعل کی eines Verbs ایک فعل کی und اور eines ایک adjectives صفت کی یعنی کہ جو مٹل وورڈ ڈے فیگانگن ہے یا پارٹیسپ پرفیکٹ ہے وہ کن چیزوں کا مشتمل ہوتا ہے ایک وہ ایک فعل یا ایک صفت کی خصوصیات کا مشتمل ہوتا ہے اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں مشتمل کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا جی دس پارٹیسپ پرفیکٹ اینڈڈ آف اے این جو پارٹیسپ پرفیکٹ ہے وہ ہمیشہ اے این پر اختتام ہوتا ہے oder ٹے یا پھر ٹے کے اوپر Es beschreibt einen vollendeten Vorgang und hat meist passive Bedeutung. Das heißt, mit dem Bezugswort ist etwas geschehen. اس سارے کا مطلب یہ ہے کہ جو مشتمل کامل ہے وہ اس کا اختتام اے این پر ہوتا ہے یا پھر ٹے پر ہوتا ہے ایس سے مراد پارٹیسپ پرفیکٹ ہے پارٹیسپ پرفیکٹ بشخائب وضاحت کرتا ہے ایک کامل شدہ یا ایک مکمل شدہ عمل کی اور اس کے ساتھ غیر فعال معنی بھی ہوتے ہیں دس ہائسٹ اس کا مطلب ہے کہ جس لفظ کا وہ حوالہ دیتے ہیں اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے مثال کے طور پر یہ مثالیں ہیں die Spitze ist abgebrochen اس کو Spitze کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ ٹوٹ جائے نا تو اس کو اب gebrochen کہیں گے تو لفظ اب gebrochen جو ہے نا یہ پارٹیسپ پرفیکٹ ہے اور یہ ایک فعالی معنی رکھتا ہے یعنی کہ die Spitze ist abgebrochen جو پن ہے وہ ٹوٹ گئی ہے تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پن کے ساتھ کچھ ہوا ہے غیر فعالی کس نے پن توڑی ہے اس کا نہیں پتہ اگر اس کا پتہ ہو تو پھر وہ passive Bedeutung نہیں ہوگا بلکہ ایکٹیو Bedeutung ہوگا لیکن اس کے باوجود جو ہے اگر ہم اے این یا ٹھے دیکھیں تو انہی دونوں سے پہچان ہوگی دس پارٹیسپ پرفیکٹ کی جیسے کہ der Kittel ist geflickt
ٹھیک ہے. اب مزید اس کو آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں اگر میں آپ کو وہ لسٹ فہرست دکھا سکوں کہ جیسے کہ یہ gewesen ہے، یہ پارٹیسپل پرفیکٹ ہے. Ich sei gewesen, ich habe gesagt, ich sei gewesen. Du seiest gewesen, er sei gewesen. یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے پارٹیسپل پرفیکٹ ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہ ویارن کا جو پارٹیسپ ہوگا وہ پارٹیسپ پرفیکٹ ہوگا geworden. صحیح ہے. اسی طرح ich sei geworden, du seist geworden, ich wäre geworden, du wärst geworden. geworden کہتے ہیں ہو جانا. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں ich bin 27 Jahre alt geworden کہ میں 27 سال کا ہو گیا ہوں. اور اگر میں کہوں ich wäre geworden تو wäre کا مطلب ہوگا کہ میں ہو چکا ہوا ہوں گا، یعنی کہ احتمال ہو جس میں شک ہو تو وہاں پر یہ استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ich darf, ich kann, ich mag. صحیح ہے. یہ ہوگا انڈیکیٹو میں. اور ماضی میں ہوگا ich durfte, ich darf, ich durfte ہو جائے گا. ich kann, ich konnte ہو جائے گا. ich mag, ich mochte ہو جائے گا. صحیح ہے. اور پرفیکٹ میں ہوگا darf, durfte, gedurft, kann, konnte, gekonnt, mag, mochte, gemocht. یہ جتنے بھی ٹے کے اوپر اختتام ہو رہے ہیں نا یہ پارٹیسپل پرفیکٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح ich muss کہ مجھے لازمی ہے، ich soll مجھے چاہیے ہے، ich will میں ڈیمانڈ کرتا ہوں، مطالبہ کرتا ہوں. ماضی میں کیا ہوگا ich musste مجھے لازمی ہو رہا تھا، ich sollte مجھے چاہیے تھا یا میں چاہ رہا تھا، ich wollte میں مطالبہ کر رہا تھا. اسی طرح ich habe gemusst مجھے لازمی ہو چکا ہے، ich habe gesollt مجھے لازمی چاہیے ہے، ich habe gewollt میں مطالبہ کر چکا ہوں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ich halte, wir halten. ٹھیک ہے. ich halte, wir halten, ich hielt, wir hielten, ich habe gehalten, ich habe gehalten. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ جو اے این آخر پہ آ گیا نا اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اے این ہے. بوزائد السلام علیکم. وعلیکم السلام. بوزائد پوچھ لیا کی پوچھ نہیں نہیں میں سنی ہوں ابھی. نہیں جے کوئی دل چ گل تو پوچھ لو میں ہوں دس سکنا تمہیں. ٹھیک ہے. ہاں چلو جڑی نہ سمجھ آئی پوچھ لوں. چلو صحیح ودیا. Avelo el her unterordnende Konjunktionen. پڑھو ہاں میرے پیچھے پیچھے. unter ordnende ordnende Konjunktionen. 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 Unterordnende Konjunktionen. Unterordnenden De Konjunktionen. اوکھا لگے نا جوڑ کر لئی دا. اے ویکھو اے کون یونک سیونن. پہلا کون پڑھنا ہے پھر یونک پڑھنا ہے پھر سیونن پڑھنا ہے. جی نہیں من نمبر دینا نمبر دینا. ماتحت عطف. تو یہ جو ہے نا انٹر اوڈننڈے کا مطلب ہوگا ماتحت اور کنیونکسیونن کہتے ہیں عطف. یونکسیونن ہے تو عطف جو ہے نا جمع ہوگی یہاں پر. ٹھیک ہے جمع ہوگی. صحیح ہے. Unterordnende Konjunktionen leiten einen Nebensatz ein. زائد یہ
लैदा हो गया ना लाइव तो बेशक दोबारा अनफका के भेज के तो लाइव आ जाइयो, ठीक है। जड़ी गल पूछनी पूछ लियो। तो मातहत अत्फ जो हैं वो क़यादत करते हैं एक मातहत जुमले की। अब नाजायद जे पूछना होया ना तो लाइव बेशक आके पूछ ली जोड़ी गल ना समझ आई, सही है। भावें नाल लाइव रहो तो मैं नाल तुहानू पढ़ाई जांदा। उनटा ओड नेंड unter ordnende Konjunktionen leiten einen Nebensatz ein। Satz जुमले को कहते हैं और नेबनज़ात्स कहते हैं मातहत जुमले को, ठीक है। तो मातहत जुमला कौन सा होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं unter ordnende Konjunktionen क्या है। जी यूट्यूब भी पा दियो जी, पा देना जी। Die unterordnenden Konjunktionen können wir in 10 Bedeutungsgruppen einteilen। इसका मतलब ये है कि मातहत शिक्कें या मातहत अतफ जो हैं वो können wir कर सकते हैं हम इन 10 Bedeutungsgruppen 10 माना रखने वाले ग्रुपों के अंदर, ग्रोहों के अंदर तकसीम कर सकते हैं। वो 10 ग्रुप ये हैं, ठीक है। तो इनकी इन्होंने क्या कहते हैं ग्रुपों के नाम भी रखे हुए हैं, यानी कि टेम्पोगाल पहले ग्रुप का नाम है, पहले ग्रोह का नाम है, पहली क्लास का नाम है जिसके अंदर कॉन्जुंक्शन आते हैं। टेम्पोगाल, टेम्पोगाल का मतलब होता है वक़्त के मुतालिक। मिसाल के तौर पर अल्स, बिफोर, बिस, एह या एया, nachdem, seit, sobald, solange, während, wenn, ये तमाम क्या है, ये unterordnende Konjunktionen है। nachdem देखें उन्होंने मोटा इसलिए करके लिखा हुआ है ताकि आपको पता चले कि ये एक क्या है, एक unterordnende Konjunktion है। Nachdem es geregnet hatte, kühlte es stark ab। कि जब बारिश हो चुकी थी, यहाँ nachdem का वैसे लफ्ज़ी मतलब होता है के बाद, कि बारिश हो जाने के बाद बहुत ही जल्दी से सब कुछ ठंडा हो गया। Nachdem es geregnet hatte, बारिश हो जाने के बाद, kühlte es stark ab। stark कहते हैं बहुत मजबूती से, लफ्ज़ी मतलब होगा बहुत जल्दी से, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही गहराई से, इन मानों में सब कुछ ठंडा हो गया। Ich gehe nicht bis du dich entschuldigt hast। मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम शर्मिंदा ना हो या जब तक तुम माफ़ी ना मांगो, सही है। तो इश गेह निष्ठ ये एक जुमला है, ठीक है। दूसरा जुमला बिस डू डिश एंशुल्डिकास्ट है। तो दूसरा जुमला जो ये छोटा सा कामा आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो कामा छोटा सा, इस कामे के बाद जो जुमला आता है उसको हम नेबनज़ात्स कहते हैं। और ऐसे अल्फाज जो दो जुमलों को आपस में जोड़ें उनको अत्फ कहते हैं, जैसे कुन्युक्सियोन जिसे कहेंगे जर्मन में, ठीक है। तो ये जहाँ जहाँ कुन्युक्शन आए हैं मिसालों के अंदर ये मोटा करके लिखा गया उनको, जैसे कि यहाँ पर नाटेम, यहाँ पर बिस, यहाँ पर डा, यहाँ पर डामिट, यहाँ पर फल्स, यहाँ पर अल्स ओब, यहाँ पर ओने दस, यहाँ पर वेन ग्लाइश, यहाँ पर वेगंड, सही है। तो ये सारे के सारे यहाँ आगे भी थोड़ी सी फहरिस्त जाती है, जैसे कि ये दो हों, लैदा हों या इकट्ठे करके लिखे गए हों, जो दस और अजो दस बीच में गायब के साथ, और अल्स दस और सिर्फ दस। तो ये सारे के सारे जो है ना मिसालों के अंदर यहाँ पर मातहत अत्फ यानी कि unterordnende Konjunktionen है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं डा। डा किसे कहते हैं? unterordnende Konjunktion को, यानी कि मातहत अत्फ को। मातहत अत्फ कौन से होते हैं? जो कि एक मातहत जुमला के पहले हैं या उनकी क़यादत करें, दोनों मानों में आप समझ सकते हैं। Da es schon dunkel wird, gehen wir jetzt heim। यहाँ पर डा का मतलब होगा चूंकि या फिर अब, कि अब या फिर दोनों कह सकते हैं आप। अब डुंकल यानी कि अंधेरा हो रहा है, तारीकी छा रही है, हम जा रहे हैं हाइम घर को। हाउस के लिए ये भी लफ्ज़ हाइम इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसी से लिखना हुआ ना हाइमट लैंड, कि आपका जो आबाई घर है, जो ज़मीनी घर है वो कौन सा है, आपका मुल्क कौन सा है, इससे मुराद ये ली जाती चीज़। अब चूंकि
تاریکی چھا رہی ہے، یا ڈنکل کو آپ اندھیرے معنی میں بھی لے لیتے ہیں چونکہ اب اندھیرا آ رہا ہے. تو ich glaube, das wäre zwischen B1 oder B2 Roller. تو gehen wir jetzt heim. آگے آگے das oder damit. das کا مطلب ہوتا ہے اردو میں کہ. جب ہم دو جملوں کو اردو میں ملانے کے لیے استعمال کرتے ہیں نا کہ، تو اس کے کا اپنا مطلب کوئی نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح یہاں پر فینال اس کے گروپ کا نام ہے. den Zweck betreffend. den Zweck کہتے ہیں مقصد کو، اور betreffend کہتے ہیں کے ساتھ تعلق ظاہر کرتا ہوا، کہ مقصد کے ساتھ تعلق ظاہر کرتا ہوا گروپ ہے یہ. اور اس میں das کے لیے آتا ہے، damit آتا ہے تاکہ. Susanne war sehr vorsichtig, damit nichts zerbrach. Susan بہت ہی زیادہ احتیاط کر رہی تھی، damit تاکہ کچھ بھی ٹوٹے نہ. zerbrechen کا ماضی جاری ہے، zerbrach. Ich zerbreche, ich zerbrach, ich habe zerbrochen. اسی طرح کنڈیشنل کنجنکشنز جو ہیں، یعنی کہ انگلش میں جو لفظ ہے نا کنڈیشنل، بالکل اسی طرح یہ بھی وہیں سے اسی معنی سے لیا گیا ہے. اسی کو یہ صرف سے کی جگہ کال گا کر پڑھتے ہیں، کنڈیشنل کو کنڈیشنل. یعنی کہ eine Bedingung betreffend ایک شرط، eine Bedingung stellend ایک شرط ظاہر کرتے ہوئے یا ایک شرط رکھتے ہوئے. یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ ایک شرط رکھتے ہوئے استعمال کیے جاتے ہیں. Falls niemand zu Hause ist, geben Sie das Paket bei der Nachbarin ab. کہ falls کا مطلب ہوگا اگر، اس کا مطلب بھی اگر ہی ہوتا ہے. تو فرق کیا ہوتا ہے دونوں میں؟ when اور false کے اگر میں اردو میں فرق یہ ہوگا کہ false کے متعلق ہمیں کچھ نہیں پتہ، لیکن when کے متعلق ہمیں پتہ ہوتا ہے. صحیح ہے. false عطفی صیغہ ہے، یا کہہ لیں احتمالی صیغہ ہے جس میں شک ہو، اور when کا ہم کو پکا پتہ ہوتا ہے کہ اس میں شک ہم کو کوئی نہیں ہے، اگر یہ نہ ہوا تو دوسرا لازمی ہوگا. Falls niemand zu Hause ist, geben Sie das Paket bei der Nachbarin ab. اگر کوئی بھی گھر پر نہ ہوا تو پیکٹ کو ہمسائی کے پاس دے دیجیے گا. اس کے بعد یہ دوسری جو مثالیں ہیں، چوتھا گروپ جو ہے مثالوں کا، بلکہ 1 2 3 4 5واں گروپ ہے موڈال. موڈال لفظ انگلش ہی کے لفظ ماڈل سے نکلا ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کوئی لڑکی یا لڑکا ماڈل ہے یا کوئی چیز ماڈل ہے، تو اسی کے معنوں میں اس کا مطلب ہوتا ہے die Art und Weise betreffend، یعنی کہ طرز اور طریقے کے متعلق. اس کی مثالیں ہیں indem، ohne das اور statt das. Er lief die ganze Strecke, ohne dass er ein einziges Mal anhielt. وہ بھاگ رہا تھا پوری گلی کے سائڈ پر، یا بانہوف کی سائڈ پر، یا ایک کہہ لیں کہ گلیارے کی سائڈ پر. اسٹریکے سے مراد ایک کونا بھی لیا جا سکتا ہے، اور جیسے ایک ہو نا گلی، اس کی جو بالکل سائڈیں ہوتی ہیں، کنارہ کہنے، اس کو بھی لیا جائے. دونوں معنی اس کے کافی سارے اور بھی معنی ہیں اسٹریکے کے. ohne dass er ein einziges Mal anhielt، وہ پوری یا پورے کنارے کے اوپر دوڑ رہا تھا. ohne das بغیر اس کے کہ er ein einziges Mal anhielt، کہ صرف ایک بار خود کو روکتا ہوتا. یعنی کہ وہ ساری اسٹریکے پر بھاگ رہا تھا، سارے کنارے پر بھاگ رہا تھا بغیر خود کو ایک بار بھی روکے ہوئے. تو یہ اس کا مطلب ہوگا. کمپیریٹیو کہتے ہیں فیکلائشنٹ، یعنی کہ انگلش کے لفظ کمپیریٹیو ہی کے معنی میں آئے گا. یہ اسی کو صرف کال سے کی جگہ کال لگا کر لیا گیا ہوا جرمن میں. تو کمپیریٹیو کہتے ہیں جب دو چیزوں کے درمیان کوئی مقابلہ یا
کیا کہتے ہیں کہ کچھ خاص صفات کا طے کرنا مقصود ہو کہ یہ چیز بہتر ہے بجائے بنسبت اس کے، تو ان کے لیے یہ والے عطف استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ وی وین، الس اوب یا صرف الس، یہ 4 لفظ ہیں، وی وین، الس اوب یا صرف الس۔ اس کی مثال ہے er benimmt sich als ob er allein auf der Welt wäre، وہ اس طرح سے سلوک خود کرتا ہے جیسے کہ وہ دنیا میں اکیلا رہ گیا ہو۔ er benimmt sich، وہ خود اس طرح کا سلوک کرتا ہے، als ob، جیسے کہ er allein auf der Welt wäre، جیسے کہ وہ دنیا میں اکیلا رہ گیا ہو۔ er benimmt sich als ob er allein auf der Welt wäre، کہ وہ اس طرح سے برتاؤ کرتا ہے، اس کا رویہ اس طرح سے ہے، وہ اس طرح سے سلوک ظاہر کرتا ہے جیسے کہ دنیا میں وہ اکیلا رہ گیا ہو۔ آگے کنسیسو، تو کنسیسو کے نیچے انہوں نے لکھا ہے بریکٹ میں einräumend۔ اس کی مثالیں ہیں obgleich، obschon، obwohl، wenn auch، wenngleich۔ Du musst durchhalten wenngleich es dir schwer fällt۔ durchhalten کہتے ہیں کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں اور وہ آپ کو مشکل لگ رہا ہو لیکن آپ پھر بھی ڈٹے ہوئے ہوں، تو اس ڈٹ جانے کو durchhalten کہتے ہیں۔ Du musst durchhalten wenngleich es dir schwer fällt، کہ اب جیسے ہی تمہیں مشکل لگے تم کو ڈٹ جانا ہے، یا مست آ گیا ہے تو مطلب آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ تمہیں لازمی طور پر ڈٹ جانا ہے، اب اگر ساتھ ہی میں تم کو یہ مشکل لگ رہا ہو، یعنی کہ اگر ڈٹنا تم کو مشکل لگ رہا ہو پھر بھی تمہیں ڈٹ جانا ہے۔ اس کی مثال میں یوں کہہ سکتا ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ ihr müsst durchhalten wenngleich es Deutschlernen für euch schwer fällt، کہ تم لوگوں کو ڈٹ جانا ہے بے شک جرمن سیکھنا تم لوگوں کے لیے مشکل لگ رہا ہو تم کو۔ اس کے بعد آ جاتا ہے Adversativ۔ Adversativ einen Gegensatz ausdrückend۔ Adversativ ایک ایسا گروپ ہے نیبن اودینڈے کنجنکشنن یعنی کہ ماتحت عطف کا، جو کہ ایک مخالف جملہ بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ während۔ während کہتے ہیں کے دوران کو۔ Ich fahre mit dem Zug während Ronny immer das Auto benutzt، کہ میں ہمیشہ ٹرین سے سفر کرتا ہوں، اس کے دوران یا اس کے برعکس بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس جملے میں اس کا مطلب اس کے برعکس ہوگا کہ اس کے برعکس رونی ہمیشہ گاڑی استعمال کرتا ہے، یا اس کے برعکس یا جب کہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں جب کہ رونی ہمیشہ گاڑی استعمال کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی ایک گروپ ہے consecutive۔ consecutive اگر آپ کو تلفیظ کرنی مشکل لگ رہی ہو تو آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں consecutive۔ consecutive اس کا مطلب ہوتا ہے eine Folge betreffend، کہ ایک نتیجہ یا ایک وجہ ظاہر کرتے ہوئے۔ اس کی مثالیں ہیں so bald، so das، als das یا صرف das۔ Sie sprangen alle ins Wasser, so dass es hoch aufspritzte، کہ وہ سارے، آپ بچہ سمجھا ہے، اچھا جی، کہ وہ سارے، اچھا اس بڑے سے لکھے گئے زی کا آپ بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ سارے یا وہ لوگ سارے پانی میں sprangen چھلانگ لگا رہے تھے so dass es hoch aufspritzte۔ spritzen کے کافی سارے معنی ہیں، بہت سارے معنی ہیں۔ aufspritz ایک معنی صرف میں آپ کو ضروری بتا دیتا ہوں کہ جب ہم ٹیکے کو ہاتھ میں لے کر ایسے دبائیں نا تاکہ اس کی ہوا باہر نکلے، تو اس ٹیکے سے جو پانی کی چھینٹیں باہر آ رہی ہوتی ہیں نا اس کو شپریتسن کہتے ہیں۔ تو
aufspritzen कहते हैं हवा में ऊपर की जानब छींटे उड़े। तो अब आपको पता चल गया होगा कि hoch aufspritzen के बुलंदी तक ऊपर की जानब छींटे उड़ाने के लिए, कतरे उड़ाने के लिए, पानी उड़ाने के लिए वो तमाम या आप तमाम पानी में ins Wasser sprangen कूद रहे थे। Ich springe, ich sprang, ich bin gesprungen। इसी तरह sie springen, sie sprangen, sie sind gesprungen। ठीक हो गया? तो ये माजी है, यानी कि पार्टिसिप्स वो है जो हमने आज पार्टिसिप परफेक्ट जिसको कहते हैं पढ़ा है इस लाइफ के आगाज में। उसके बाद आ जाता है सारे ग्रुप जब खत्म हो गए तो फिर उन्होंने जो बाकी बच गए थे ना उनने unterordnende Konjunktionen को कोई ग्रोह का नाम नहीं दिया बल्कि कह दिया कि mit besonderer Bedeutung für das Satzgefüge कि जुमलों के शिक्कों के साथ जो ख़ास मानी रखते हैं ना वो ये तीन मातहत अत्फ हैं, यानी कि das, ob और wie। ये तीन ऐसे अत्फ हैं, ऐसे मातहत अत्फ हैं, यानी कि unterordnende Konjunktionen है जो एक ख़ास माना देते हैं जुमले की शिक्कों के साथ। जैसे कि मिसाल के तौर पर ich erwarte, dass du mich nicht belügst, कि इसका मतलब होगा मैं तवक्के या तवक्को कर रहा हूँ कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे। दूसरा जुमला है ich frage mich, wie das funktionieren soll। मैं पूछता हूँ ये कैसे खास काम करेगा। यहाँ पर ज़ोल का माना आपने चाहिए नहीं करना बल्कि यहाँ पर ज़ोल जो है वो बहैसियत अमदादी फ़ेल इस्तेमाल किया जा रहा है कि मैं ख़ुद से पूछता हूँ या मैं ख़ुद से पूछती हूँ या पूछ रहा हूँ या पूछ रही हूँ कि ये कैसे काम करेगा। ठीक है? Ich frage mich, wie ich das Deutsch lernen soll। मैं पूछती हूँ खुद से कि मैं ये जर्मन ज़ुबान कैसे सीखूंगी। ये इसकी एक मिसाल थी। ठीक है? तो ये जो नेबन या नहीं सॉरी unterordnende Konjunktionen थे, ये उनका ताबेले है, ये उनकी फहरिस्त है और यहाँ पर ये फहरिस्त ख़त्म हो गई है। तो मुझे उम्मीद है आज की लाइव आपको अच्छी लगी होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।